سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطاب کے بیٹے ہیں، جب ایمان لائے ان کے والد خطاب زندہ تھے۔ حضرت عمر اپنی والدہ حنتمہ کے بیٹے ہیں، جب ایمان لائے تو اماں جان زندہ تھی۔ بنو عدی کا یہ چشم و چراغ خاندان ہے جس سے دنیا عرب واقف ہے کہ بنو عدی جری لوگ ہیں، بنو عدی بہادر طبقہ ہے، بنو عدی کی شجاعت کے ڈنکے بج چکے ہیں۔ یہ اس خاندان کا واحد آدمی، اور اس وقت جب عمر فاروق کی جوانی ہے، اس وقت مکہ مکرمہ میں چند افراد ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ ان میں احسن الخط، اجمل الخط، جن کی رائٹنگ بھی اچھی، پڑھنا بھی اچھا، لکھنا بھی اچھا، وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ رسول اقدس کا اعلان نبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، پہلے دن ابو بکر ایمان لائے۔ ابو بکر کی دعوت پر عثمان غنی ایمان لائے ہیں، لیکن حیران آپ ہوں گے عثمان غنی کا نمبر اسلام میں خلافت کے اعتبار سے تیسرا آتا ہے، جو عمر فاروق سے 5 سال پہلے ایمان لائے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق 5 سال بعد عثمان کے ایمان لاتے ہیں اور عمر فاروق کا نمبر عثمان غنی سے پہلے ہو جاتا ہے؟ ایک وجہ تو ہے نا۔ حضرت عمر نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے اور حضرت عثمان پہلے دن کی ابو بکر صدیق کی وصولی ہیں۔ وجہ عمر فاروق میں تھا کیا؟ ایک جملہ تو وہ جو دنیا میں مشہور ہے، امیر شریعت رحمہ اللہ کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں باقی مرید ہیں تو یہ رسول اللہ کی مراد ہے۔ اس سے سمجھنا مشکل نہیں رہتا، یہ بہت چیزوں کی پکچر کھول کے رکھ دیتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کی خدمت میں اسی جملے کی تھوڑی وضاحت پیش کروں گا۔ بنو عدی کی شجاعت مشہور ہے، دنیا جانتی ہے، یہ شجاع بھی ہیں، دلیر بھی، بہادر بھی ہیں۔ ان 5 سالوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے ہٹانے، ایمان کی دعوت بند کرنے اور توحید کا اعلان کرنے سے روکنے پر بہت سی چالیں چلائی گئیں، ناکام ہوئے۔ جب کوئی بندہ کوئی کام کرے اور باز نہ آئے، لوگ اس کے گھر کے بڑوں کو کہتے ہیں، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد مناف، جنہیں ابو طالب کہتے ہیں، ان کے پاس مکہ کے لوگ آتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگاتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کر کے مختلف لالچیں پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں ابو طالب کے کان میں کی تھی۔ اس کو طبقات نے اپنے اندر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو آفر ہوئی بہترین محجبین عورت دے دیں گے، آپ کو دولت دے دیں گے، اپنا بڑا مانیں گے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ رسول اقدس نے ابو طالب کو جواب دیا تھا، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ تو دنیا کی دولتوں کی لالچیں ہیں، آسمان کا چاند اور سورج لے کر آئیں، سورج میرے دائیں ہاتھ پہ، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہہ دیں توحید کی دعوت چھوڑ دے، میں ان کو پھینک دوں گا، دعوت توحید نہیں چھوڑوں گا۔ جب دشمن نے دیکھا لالچ نے اثر نہیں کیا، پھر روڑے اٹکانے کے لیے مخالفت پہ آئے ہیں، پھر حضور پاک علیہ السلام کے خلاف پہلے صادق امین کہتے
بیٹھتے تھے. اب جملے کستے ہیں ان کے قریبیوں کو سزائیں دینے کے لیے. خباب ابن ارت کو شولوں پہ لٹایا گیا, بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, حضرت سمیہ شہید ہو گئی ہیں, حضرت یاسر نے اپنے اوپر غم کے پہاڑ برداشت کیے ہیں, زنیرہ کی آنکھیں نکل چکی ہیں. جب یہ منظر سارا ہو گیا, حضور پاک دعوت توحید سے نہیں ہٹے. اب آخری حربہ رسول اللہ کے قتل کا تھا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے. بھئی انہیں مار دیا جائے, مارے کون, جائے گا کون؟ دیکھو میرے دوستو, منوال کے ساتھیوں, رب نے کیسے عمر کو بہادر منوایا اور ان سب کو بزدل منوایا. اب مشورہ ہوا ہے, سارے بیٹھے ہیں, آپ کو شہید کرنے کی ارادے سے سب کی نظریں جس بندے پر پڑی ہیں کہ 100 اونٹ دیں گے, وہ نظر جس پر پڑی وہ چہرہ عمر بن خطاب کا. 100 اونٹ کیا ہے؟ یہ 100 اونٹ کمانا آج کے دور کو 100 اونٹ نہیں ہے. اس زمانے میں یہ اونٹ ریت کا جہاز ہوا کرتا تھا. اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ یہ 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر ہے. اس زمانے کا اونٹ لینڈ کروزر ہی ہوتا تھا نا. اس زمانے میں کوئی پراڈو تو تھی نہیں, کوئی کار تو تھی نہیں, کوئی مہران تو تھی نہیں, تو یہی تھا نا. تو وہ 100 اونٹ کوئی مذاق والا انعام نہیں ہے, 100 اونٹ انعام لگا ہے. اور یہ انعام لینے کے لیے مکہ کا کوئی کافر تیار نہیں ہے. سارے بزدل بن کے بیٹھے ہیں. دار الندوہ میں مشورے میں عمر فاروق کے چہرے پہ سب کی نظر پہنچ گئی ہے. یہ کیوں گئی تھی؟ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے کلمے کی بعد والی زندگی کو روب اور دبدبے والا بنوانا تھا, اس لیے سب کافروں سے منوایا کہ تم میں بہادر یہ ہے. سب سے منوایا تم میں بہادر یہ ہے. اور سب نے کہا عمر یہ آپ ہی نے جانا ہے. کافروں کے بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے ہیں. سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے والد نے پورا واقعہ ایمان کے بعد جو بتایا ہے, وہ اس کو ابو عبد الرحمن رافت پاشا مصر کے مصنف نے رجال حول النبی میں تحریر کیا ہے کہ ان سب کے دل کانپتے اس وقت کیسے تھے کہ یار ہم نہیں جاتے, میں نہیں جاتا, یہ نہیں جاتا, عمر تو ہی جائے گا. تیرے اندر خاندانی بہادری ہے, تیرے اندر فیملی گٹس ہیں, فلاں ہیں فلاں, یہ ساری ان سے منوایا. اور جب یہ ہو گیا, عمر فاروق کے لیے کہا گیا اب تو ہی جائے گا. اور ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے یہ کام کر لینا ہے. حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ خبر کے انتظار میں ہے. یہ نبوت کا 5واں سال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ عمر آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جی میرا ارادہ تو تمہارے پیغمبر کا ہے. کہا پیغمبر کا ارادہ بعد میں کرنا, پہلے گھر کی تو خبر لے لے. حضرت عمر کی ایک بہن ہے اکلوتی, فاطمہ بنت خطاب. حضرت عمر لوگ 2 بھائی ہیں, ایک بہن ہے. فاطمہ, عمر اور زید. زید اور عمر بھائی ہیں, فاطمہ اکیلی بہن ہے. اور ان کی شادی کس سے؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے. عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ان سے خاوند بیوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ گھر آئے ہیں. وہ کلام اللہ پڑھ رہے تھے, انہوں نے چھپا دیا. بہن سے لڑائی ہوئی ہے. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا, میں اصل میں ایک جملہ نکالنا چاہ رہا ہوں. آپ واقعہ سن اور پڑھ چکے ہیں. لڑائی ہوئی ہے, وہ زخمی ہو گئی ہیں, خون ان کے چہرے پہ آیا ہے. آخر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہن کا جواب آیا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جس ماں کی چھاتی کو منہ لگا کہ تو نے دودھ پیا, میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں. جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں اسی خطاب کی بیٹی ہوں. کر لے تو نے کیا کرنا ہے, میں نے دین نہیں چھوڑنا. اکلوتی بہن ہو, یہ ان سے پوچھو جن کی بہنیں اکلوتی ہیں اور جن کے دل میں بہنوں کا درد بھی ہے, یہ ان سے پوچھو. جب بہن یہ جملہ بھائی کو کہے تو بھائی کی حالات اور فیلنگز کیا ہوتے ہیں. اس پہ حضرت عمر ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو. چہرہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. ابھی نہیں دکھا رہے تھے, ابھی کیوں دکھا رہے ہیں؟ کچھ وجہ. لفظ بولنے کا انداز بھی تو ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے اور ایک ہے یہ کیا ہے, فرق تو ہے نا. پہلے جس نیت سے مانگا تھا بہن نے نہیں دیا, اب جس نیت سے مانگا بہن نے کہا غسل کر, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں.
انداز گفتگو سے بہن بھائی واقف ہیں ایک دوسرے سے، ان نے غسل کیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، 5 سال میں کافر محنت کر کے جس بندے کو میدان میں لائے ہیں رسول اللہ کے قتل کے لیے، اس کی حیثیت کم ہوگی؟ 5 سال ان نے محنت کی ہے، اور اب وہ بندہ قرآن پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہے، اس بہن اور بہنوئی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کا اس وقت اللہ سے دعاؤں کی حیثیت کیا ہوگی کہ میرے مولا کافر کی ان چال کو ان کے اوپر پلٹ دے۔ عمر فاروق باہر آئے ہیں اور طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات دکھا دی ہیں، اور یہ انہیں پڑھنا شروع کی۔ ابتدائی آیتیں 6 آیات، اور ان آیات میں صرف وحدانیت کا تعارف ہے، توحید کی باتیں کہ رب وہ ہے جس نے آسمان کو بلندی دی ہے، زمین کو پستی دی ہے، یہ تعارف۔ عمر فاروق نے چند جملے پڑھے ہیں کہ مجھے بھی اپنے پیغمبر کے پاس لے جاؤ۔ اب خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو نظروں میں کہتی ہے وہ رات میں جو اللہ کے رسول نے کعبے میں دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، وہ دعا کیا تھی؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میرے اسلام کو عزت چاہیے۔ اسلام کی عزت 2 بندوں میں سے ایک آپ جسے چاہیں مجھے دے دیں، عمر ابن خطاب دے دیں یا عمر ابن ہشام دے دیں، ان میں جو آپ کو محبوب ہے۔ عبداللہ ابن عباس مسند احمد میں اس کے آگے کہتے ہیں احبہما من اللہ عمر ابن الخطاب، اللہ کو محبت عمر سے تھی، اللہ نے یہی دے دیا۔ اب سنو، آخر عمر فاروق میں وہ گیٹس ہیں جو 5 سال بعد یہ ایمان لا رہا ہے، اور اس کا ایمان لانا اسلام کی عزت کی نشانی ہے۔ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے ٹاپ گیئر، ایک ہوتا ہے ڈبل ٹاپ۔ ڈرائیونگ والوں سے ذرا پوچھیں نا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ڈبل ٹاپ گیئر لگتا بعد میں ہے، لیکن اس کی سپیڈ پہلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ایمان ان سے پہلے لائے ہیں بلا تشبیہ و مثال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹاپ گیئر بنی ہے اسلام میں کہ ان کی سپیڈ ان سے بڑھ گئی ہے، ایسی غیرت ان میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اللہ کے رسول کو جبرائیل نے بتا دیا ہے کہ وہ عمر آ رہا ہے، پہلے سر لینے کے ارادے سے آ رہا تھا، اب سر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ان سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں۔ کیوں؟ جس خاتون کا دودھ اللہ کے رسول نے پیا، اسی خاتون نے ان کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ سیدہ سویبہ رضی اللہ عنہا ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی، حضرت امیر حمزہ 3 دن پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ عمر آ رہا ہے، اور خبریں مشہور تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، کافر انہیں بھیجیں گے، تو حضرت امیر حمزہ نے یوں بازو چڑھا لیے، دار ارقم میں بیٹھے ہیں، کہا اچھا عمر آ رہا ہے تو آج دیکھ لے گا کہ بات ہوتی کیا ہے۔ کیوں؟ امیر حمزہ اپنے دور کے پہلوان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ کنڈی کھٹکتی ہے، حضرت حمزہ آگے چلتے، اللہ کے رسول نے فرمایا بازو نیچے، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب میرا کام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر آئے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گلے لگایا، تاریخ مکہ میں دار ارقم کے واقعہ کے تحت یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے گلے مل کے دبایا، اگر تھوڑا ٹائم اور دبائے رکھتے تو میری دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں ہو جاتی۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ اس طاقت کے گھمنڈ کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے ان کافروں نے تجھے سب سے بڑا طاقتور مان لیا، سب سے بڑا بہادر مان لیا، لیکن نبی وہ ہے جس میں 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 1000 انسان جتنی طاقت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کلمہ پڑھا ہے۔ اب عبادت کا ٹائم ہے تو عبادت ہونے لگی، کہ یا رسول اللہ عمر ایمان لائے، عبادت یہاں نہیں کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ عمر تیری قوم وہاں نہیں پڑھنے دیتی، کہ یا رسول اللہ میں آگے چلوں گا، آپ تشریف لائیں۔ مجھے بتائیں جو 5 سال صحابہ نے چھپ کے عبادت کی ہیں دار ارقم میں، ان کی خوشی کا عالم عمر کے ایمان لانے پہ کیا ہوگا کہ آج سر عام عبادت ہو رہی ہے، آج کھلے عام عبادت ہو رہی ہے۔ آج کھلے عام عبادت ہو رہی ہے، بیت اللہ میں عبادت ہو رہی ہے۔
اور یہ لوگ تو بیٹھے اس انتظار میں کہ ابھی کچھ خبر آئے گی. وہ خبر الٹی ہو گئی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے. عمر کہہ رہے ہیں آؤ آؤ ماشاءاللہ. کس نے اپنی بچوں کو یتیم کروانا ہے, بیویوں کو بیوہ کرانا ہے, وہ آ جائے عمر کی تلوار سے دو دو ہاتھ کر لے. آج میں کھلے عام عبادت کروا کے دکھاؤں گا. میرے دوستو, اللہ نے ان کافروں سے منوایا کہ تم میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, تم میں اس جیسا بہادر کوئی نہیں ہے. انہوں نے مانا, تسلیم کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر کو بھیجا تاکہ یہ بات مانے کہ ہم میں اس جیسا کوئی نہیں. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. جب سے یہ کائنات بنی ہے, اہل اسلام نے اللہ کے حکم سے عبادات کے دو رخ اپنے لیے متعین رکھے ہیں. ایک شمال کی جانب جسے قبلۃ الاولی بیت المقدس کہتے ہیں, ایک مغرب کی جانب جسے کعبۃ اللہ بیت اللہ کہتے ہیں. یا ادھر منہ کر کے نمازیں ہوئی ہیں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں. یہ دو جگہ قبلے ہیں ان جہات اربع میں. باقی دو جگہ کو قبلہ کبھی نہیں بنایا گیا. وہ دو ہی قبلے رکھے گئے ہیں, ایک بیت المقدس ہے, ایک بیت اللہ ہے. قربان جائیں عمر فاروق کی ذات پہ. سنو اب اس کی نیکیاں, سنو اس کا مقام کہ وہ اسلام میں نمبر کیسے لے گیا ہے. جب قبلہ اول کی باری آتی ہے فاتح عمر بن خطاب ہے, بیت اللہ کی باری آتی ہے فاتح عمر بن خطاب ہے. سبحان اللہ. یہ قبلہ ہے تو بھی عمر فتح کر رہے ہیں, اور وہ قبلہ ہے تو بھی عمر فتح کر رہے ہیں.